الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، مرتبت حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نماز جنازہ کے حوالہ سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنازے کی تم بات کرتے ہو، یہ اتنا بڑا تو کوئی جنازہ نہیں تھا، یہ اتنا بڑا کوئی جلسہ تو نہیں تھا، یعنی اتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، تم نے اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ گفتگو سننے کو ملی کہ اتنا بڑا جنازہ تو نہیں تھا، یہ 150 بندے نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی عام بندہ بھی اگر دنیا سے چلا جائے، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس کے جنازے کے اندر لوگ کثیر تعداد میں شرکت کر لیتے ہیں کہ اس واسطے کہ نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے، اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہی مل جائے گا، چلو اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، شاید کہ ہمارے پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اگرچہ میت نیک پاک اور پارسا ہو تو اس میت کی برکت سے رب ذوالجلال نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 150 بندے کا یہ کہا جا رہا ہے، اس بندے کی عقل پتہ نہیں گھاس چرنے چلی گئی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ 150 بندے نے جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے بندے، عقل اگر تجھے رب ذوالجلال عطا فرمائے تو تو دیکھ کہ تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ وہ عاشق رسول تھا جس نے دنیا میں یہ امت تک پیغام پہنچایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، لوگوں مدینے کے تاجدار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رب تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں۔ اور استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے وہ ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم نے جب نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ کا وہ روحانی منظر دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بالکل مالک جن کے ساتھ مالکوں کے ساتھ نوکر وفا کریں تو مالک بالکل بندے کی کانڈ نہیں لگنے دیتے۔ تو یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو یہ چاند جیسی شخصیات عطا فرمائی ہیں، اور قیامت تک کے لیے اہل سنت کو اس چیز پہ فخر رہے گا کہ ہم اس صدی میں پیدا ہوئے، اور ہماری اہل سنت و جماعت کی صفوں میں سے امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب جیسے مجاہد اللہ نے عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جلوس ہے، ہماری ریلی ہے، وہ اس جنازے سے حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے سے بڑی ریلی ہونی چاہیے، اور لاہور والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو جنازہ تھا یہ کوئی اتنا بڑا جنازہ نہیں تھا، اس سے بڑا جو ہے کہ ہماری ریلی اس سے بڑی ہے۔ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، تم اتنا بڑا جنازہ اگر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پیدا ہو کر دوبارہ بھی آ جاؤ تو تمہاری 7 نسلیں بھی اگر اس کے اوپر محنت مشقتیں کرتی رہیں تو اتنا بڑا جنازہ نہیں کر سکتی، اور اتنا بڑا اجتماع اکٹھا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اکٹھا کر بھی لیں اپنے پیسے کی بلبوتے پہ تو اتنا اگر
کسی لحاظ سے بھی عوام اکٹھی کی جائے بریانی کے ڈبوں پر اور پیسے دے کر عوام کو اکٹھا کر بھی لیا جائے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جگہ پر 1,00,000 حافظ قرآن کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے پیسے کی طاقت پہ اگر کوئی بندہ اتنا بڑا اجتماع اکٹھا کر بھی لے تو ایک اجتماع میں 1,00,000 پیر طریقت، مشائخ، علماء، حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، شیخ الحدیث اور یہ اس طرح کی شخصیات کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں اور آپ بالکل دین کا کام کریں، اپنے کانوں کو بند کر لیں اور دین کا کام کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔